أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. درمیان سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہر کیف آپ پر جب انعامات فرمائے گئے تو دوسروں کو بھی ان سے فیضیاب کیجیے. حیات کا تجربہ. بہر کیف آپ پر جب انعامات فرمائے گئے تو دوسروں کو بھی ان سے فیضیاب کیجیے. معلوم ہوا، اسے معلوم ہے نہیں، دوسروں کو بھی پہنچانا چاہیے. صحیح
کیونکہ آپ کو نفع پہنچایا گیا ہے قرآن حدیث کہ آپ بھی چاہیے کہ اس فیض کو عام کیجیے، نبی کو اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے، اپنے کمالات سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، ينفقون مما کیا ہے آگے ہے، یعنی خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ عام طور سے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو مال دیا گیا ہے اس میں خرچ نہیں کیجیے، یہی ہے۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس میں علم بھی داخل ہے، صرف مال نہیں، جو مال دیا ہے عام طور سے ترجمہ یہی ہوتا ہے، جو مال دیا ہے اس کو نماز پڑھیے، بلکہ جو علم دیا گیا اس میں سے خرچ کیجیے۔ اس وجہ سے عالم کا فریضہ ہے کہ جو جہاں جیسے ہو پہنچانا چاہیے، ولو آیا بلغوا عنی ولو آیا۔ اب سب بھول گیا۔ لندن میں بہت سے علماء پاکستان سے جاتے ہی رہتے ہیں، وہاں گئے، مجھے یاد آیا ہمارے اس بار سے بھوٹا کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی تم ایک آیت ہی پڑھ دو، نہیں سنانے کا معمول ہے کہ کوئی سنا ہی نہ سمجھے، آئیں گے نہیں، ایک دو آیت ہی پڑھ دو، ترجمہ کر دو، طریقہ بھی ہے۔ اس کا داعیہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک جماعت پر چھوڑ دیا کہ وہی کریں گے جو کچھ کریں گے، تم کیا کرو گے؟ تم کو تو کرنا چاہیے جو جس کے بس میں ہو۔ طریق متعین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفس طریق جس سے قرآن حدیث کی اشاعت ہو تو ضروری ہے سب کے لیے، سب کے لیے۔ بہت اچھے بنے۔ باہر کا آپ پر جو انعامات فرمائے گئے ہیں تو دوسروں کو بھی ان سے فیضیاب کیجیے اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے۔ جس کی شکل یہ ہے کہ آپ بار بار سمجھاتے رہیے، سب قرآن میں موجود ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ قرآن میں تبلیغ کے کیا احکام نہیں ہیں؟ تبلیغ کے بھی احکام خود دیکھو کیا ہے، اس کی روشنی میں رہو۔ فیضیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ خدا کے طریق کو چھوڑ کر کے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہر وقت مومن کو دیکھ رہا ہے، اخیر تک لکھا ہوا کہ اخیر تک اپنے طریق کو دیکھو کہ طریق صحیح طریقہ اب چل رہا ہے کہ نہیں۔ کچھ نہیں، جو جس نے اختیار کیا، کسی نے شیعت اختیار کیا، کسی مرجئیت، وہ سب اسلامی جماعت تو ہے۔ شیعت کیا ہے؟ اسلامی جماعت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ والا گمراہ ہے لیکن ہے مسلمانوں کی جماعت ہے۔ مرجئہ ہے اور کیا کیا ہے، میں لوگ پڑھاتے ہیں زیادہ جانتے ہیں، ہمارے زبان پہ زیادہ نہیں آ رہا۔ مرجئہ ہیں ہی نہیں، اور بھی بہت سی جماعتیں، غور کرو۔ خالی رجا ہی رجا کی خوف بھی ہے، اور خالی خوف ہی ہے کہ رجا بھی ہے، دونوں دیکھو، تم کو درمیان میں رہو۔ رجا اور خوف دونوں ہے۔ یرجون رحمت ہو یا خافون عذاب ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دونوں کے درمیان میں رہو، ڈرو بھی امید بھی رکھو۔ معتدل مذہب یہی ہمارا معتدل مذہب، خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے۔ نہ اتنا خوف ہو جائے کہ بالکل شر ہو جاؤ، اب کیا ہوگا، نہ امید ہو جائے کہ نماز بھی چھوڑ دو اللہ بخش دے گا، نہ، یہ سب بے ادبی کی بات ہے۔ یہ ہے طریق ہمارا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ بس آپ بار بار سمجھاتے رہیے، اگر سمجھانا اور نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچے، اور کمال شفقت کے بعد بار بار کے افہام و تفہیم و نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے، کہتے رہیے۔
آپ رحمہ صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کوئی باپ تھے شبیر علی صاحب تو اپنے لڑکے کو پان کھانے سے منع کرتے تھے. کیا بیٹا نہ کھائے کرو، پانی ہے بار بار. نہیں، شاید 19 یا 20ویں مرتبہ رک گیا. وہ مسلسل وہ ٹوکتے رہے اور مسلسل وہ کھاتا رہا. کوئی بڑے آدمی کو واقع بلکہ خود معاملہ ہوا تھا. 19-20 میں اور زیادہ لکھتے گئے. آخر میں کہنے کا اثر ہو گیا، چھوڑ دیا اس نے. معلوم کہ امر بالمعروف بار بار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا. نماز پڑھنے کے متعلق بہت سخت لکھا ہمارا. نماز یہ نہیں کہ نماز پڑھو چلو اٹھو اٹھو، یہ کافی نہیں. ہم نے اس پر عمل تو اپنے داماد کو دیکھا. مجھے فہیم کو پانی ڈال دیتے، خود بھی نماز پڑھنے جاتا. تہجد کو اٹھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل. بیمار تھے، اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ کافی نہیں ہے. دیکھ کر اٹھو اٹھو، سبھی کی عادت ہے. میں جانے لگتا تھا گھر میں، کہتا تھا بھائی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. فوراً کہتی تھی کہ جائیے، میں بھی اٹھتی ہوں. یہ جملہ ان کو یاد ہے. میں بھی اٹھتا ہوں، میں بھی اٹھوں گی، نماز پڑھوں گی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. دونوں بیویاں دونوں نمازی تھی الحمدللہ. اللہ تو حضرت کی لڑکی تھی. یہ بھی بہت دیندار تھی. بتائیے خدا سے ڈرنا ہے، ڈرتی اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے ڈرتی تھی. سعید کا جملہ ہے، وہ پردہ ہے نہیں پڑھ رہی پڑا، آپ جہاں بیٹھے وہیں پڑھتی تھی نماز. مغرب کی بات آئے صحیح، مغرب بعد آئے ہمیں پڑھ کے کہا بیٹھو میں نماز پڑھتی ہوں. گھر میں کی بات ہے، کہا تیری بھی نقل کیا. 1.25 گھنٹے کے بعد یہ کھولا، کہا سید آجا نماز پڑھ چکے. خود مجھ سے کہتے تھے ابا ہم نے آج تک مغرب کی نماز 1.25 گھنٹہ پڑھتے کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا. حریص تھے روپیہ خرچ کرنے کی مسجدوں میں. کہاں سے پاتی ہو؟ اے تو ہریہ دیا ہوا، میں نہیں خرچ کیا، تم خرچ. 300 بہت تھا بھائی. 300 3 روپیہ مشکل تھا. 300 نہیں کہ ایک صاحب تھے تو مجھ سے انہوں نے بیان کیا جی ہماری بیوی ایسی تھی کہ جو کچھ روپیہ ہم نے اپنی زندگی میں دیا تھا اخیر میں سب دے دیا کہ آپ ہی کے دیوا لے لیجیے. وہ خوش تھے. تو میں نے بیان کیا یہی بات ہے. کیا بڑی بیوقوف بیوی تھی، بیوقوف. ارے جب شوہر نے دیا تھا اس کو قابض کیا تھا تو مسجد میں خرچ کرتی، پھر واپس کرنے کیا ضرورت تھی، اس کو آخر بن جاتی ہے. پھر بدی واقعی ہم لوگ ذہن وہ نہیں تھا. آپ فوراً پپو نے کہا خالہ دعا کیجیے ہماری بیوی کچھ بچ رہی ہے. پپو فوراً کہا تم ٹھیک ہو جاؤ، خود ٹھیک ہو جائے گی. وہ اب تک اس کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر. دعا کیجیے ان کے لیے مغفرت. میری دونوں بیویوں کے لیے دعا کی. دونوں نیک تھی، دیندار تھی، نمازی تھی، حضرت کی لڑکی تھی. آپ بار بار کے افہام و تفہیم نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے. اگر کوئی آج نصیحت قبول نہیں کر رہا ہے تو بہت امید ہے کہ عنقریب نصیحت قبول کر لے گا. کہتے رہیے اس وقت کتنا معلوم ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہ. ارے ہم ہی لوگ نہیں معلوم آپ کیا ہے. تلاوت کرنے معلوم ہو گئے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. بہت میرے ذہن میں نہیں تھا بھائی یہ بات عیسائی سے، جبکہ دن رات یہی ہم لوگ کا مشغلہ ہے کہ نہیں 50 سال سے. اس کے علاوہ کوئی مشغلہ ہی نہیں.
اور کمال شفقت کے بعد کمال شفقت کی بنا پر اس کو صرف فضیحت کی بنا پر نہیں، دیکھیے یہ لکھ رہے ہیں شفقت کہا، فضیحت نہیں ہے، فضیحت امر بالمعروف میں جائز نہیں ہے، نصیحت ہو خیر خواہی کا ہو، کہنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہم لوگوں کو، کہنے کی بھی ڈھنگ نہیں، کہنے کا بھی ڈھنگ نہیں، سب شریعت ہے، دین ہے، فہم ہے، تفہیم ہے، سمجھانا، قبول کرنا، اس کو پہنچانا جیسے چاہو پہنچاؤ گے، ٹھیک سے بسکٹ دال میں تو پہنچا نہیں پاتے، تم دین کا پہنچاؤ گے، صحیح طریقے سے پہنچاؤ۔ جب انعامات تو دوسروں کو بھی اسے فائدہ آپ کیجیے اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے، جس کی شکل یہ ہے کہ آپ بار بار سمجھاتے رہیے، اگر سمجھانا نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچائے، اور کمال شفقت کے بعد بار بار کے افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اتائیے۔ اگر کوئی آج نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو بہت امید ہے کہ ان قریب نصیحت قبول کرے گا۔ ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے، کیونکہ خوف خدا باہر کا انسان کو درست راستے پر لا کر ہی رہتا ہے، خوف اگر امید ہے۔ ایسے ہمارے مقبول پتنگ اڑا رہے تھے اوپر کوٹھے پر، ارے بہت بڑا مکان ہے، حضرت گئے دیکھنے کی، حضرت تھے نیچے درمیان، مقبول اڑا رہے تھے، گئے حضرت، وہ چھپ گئے بھی، بہت ڈھونڈا حضرت نے، ملے ہی نہیں، ہم کو بولا اجی آج تو عجیب واقعہ ہو گیا، اسی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا، مگر غائب، مارا سمجھے کوئی جن لے گیا، کیا ہوا، کہاں چلا گیا اس چھت سے؟ خالی اس سے یہ پوچھ لو کہ کہاں چھپا ہوا تھا، بس میں اتنا ہی چاہتا، اور کچھ نہ کہنا، کیونکہ اگر چھپا ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ اس کو خوف معلوم ہوا، یہ خوف اس کو اس چیز کو چھوڑا دے گا، جاننا نہیں، مجھ کو صرف اتنا معلوم کرنا کہاں چھپا۔ تو پہلے دیکھا ہوگا سیڑھی ہوتی تھی، یہ رکھا پتھر، یہ رکھا، یہ بیچ میں کھڑا رہتا تھا، اسی میں چھپا ہوا تھا، جہاں مجھے اتنا سمجھ گئے، وہ سیڑھی جو تھی درمیان میں کے بعد یہ نہیں رہی تھی، لیکن یہ بھی ساتھ ڈرنا مت اس وقت، اس سے معلوم ہوا کہ وہ برا سمجھ رہا تھا، تبھی تو چھپا ہو۔ آج نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو بہت امید ہے کہ ان قریب نصیحت قبول کرے گا۔ مجھے تفہیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور تفہیم کے لیے فہم کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب تفہیم ہماری ضروری ہے تو آپ کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، جب ہمارے لیے سنانا ضروری ہے تو آپ کو سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں سنتے، کتنے لوگ سن رہے ہیں، اسے نکل آیا آدھا اس بار سے کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا اتنا سننا ہے، خدا کا کلام ہے۔ ابھی مانا کسی صدر کے بیان آئے امریکہ کے، ابھی جھوٹ لگ جائے گی، لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں گے، خدا کا کلام سنا، خدا کا کلام نہیں ہوگی، ہمارے کلام کو اشعار پڑھنے لگے دیکھیے کیسا ہوتا ہے، مست ہو جاتے ہیں۔ اشعار سے مناسبت قرآن سے ہماری کب علمی نہیں بلکہ کب ایمانی کی دلیل ہے۔ ایک آدمی بہت مولوی لوگ تھے، ڈانٹ دیا تھا وہاں میں نے، جب تو میں بیان کر رہا تھا قرآن کچھ نہیں، اور جہاں وہ شعر شروع کیا، کہیے میں قرآن سنا رہا ہوں، اس کو آپ نے ضبط نہیں کیا، اشعار کو ضبط کر رہے ہیں، ڈانٹ دیا۔ مجھے ڈرتا ہوتا نہیں، اس معاملے نہیں ڈرتا میں، الحمدللہ۔ اشعار کو آپ کو زیادہ قرآن کی مناسبت ہے، معمولی ہے قرآن۔ بس آپ بار بار سمجھاتے رہیے،
اگر سمجھانا اور نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچائے، امید جب تک ہے اس کو جاری رکھیے، اور کمال شفقت کے بار بار کے افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے۔ اللہ کا کلام شرح ہوئی چیز ہے، اللہ کا، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی مقرر نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کی اس سے مناسبت پیدا بار بار کے افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے۔ اگر کوئی آج نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو بہت امید ہے کہ قریب نصیحت قبول کر لے گا۔ خدا کر رہا ہے، جانتا ہے اللہ نے۔ ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے، کیونکہ خوف خدا بہرکیف انسان کو درست راستے پر لا کر ہی رہتا ہے۔ خوف وغیرہ اسی پر میں سنایا واقعہ ہے، خوف ہے، اور کسی نہ کسی وقت ضرور ہدایت قبول کر لیتا ہے۔ ان نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت بد نصیب ہے۔ اس کلام سے قرآن کا رہا ہے، ترجمہ مولانا، شرح ورہ نہیں ہے۔ تکبر کرتے، اس سے تم تکبر کرتے ہو۔ بہت سے عارف ہوئے، ایک آدمی دعوت دے رہا، دعوت میں آ جائیں گے، اس کے لیے نہیں آئے گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو بھی تو ہے کہ میں نے دعوت دیا نہیں آئے، فلاں کی دعوت سے چلے گئے کھانے کے لیے۔ یہ خدا کا کلام ہے، سب اسی کا نور ہے۔ کیونکہ خوف خدا باہر کا انسان کو درست راستے پر لا کر ہی رہتا ہے، اور کسی نہ کسی وقت ضرور ہدایت قبول کر لیتا ہے، اور اس نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت اور بد نصیب ہے۔ قرآن کا ترجمہ یہ اشقا لفظ ہے، جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور وہ جہنم کی بڑی آگ ایک ایسا شدید عذاب ہوگا کہ پھر اس میں نہ مرے ہی گا اور نہ زندہ رہے گا۔ موت آ جائے ختم، موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کو اختیار ہے، اللہ کی نافرمانی کی جو بھی سزا کمی ہے ہم لوگ ہوتا ہے کہ ہمیشہ، اور کسی نہ کسی کو ضرور ہدایت قبول کر لیتا ہے۔ اس نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت اور بد نصیب ہے۔ جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم کی بڑی آگ ایک ایسا شدید عذاب ہوگا کہ پھر اس میں نہ تو مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ اللہ ہم محفوظ رکھے، دل سے دعا کرو اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ حضور کو یاد کر لو تھوڑا سا، محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری۔ اس وقت اس کو یاد کرو۔ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے یہ پڑھا، الہام ہوا کہ جتنے آپ نے پڑھا آپ کی مغفرت، جتنے لوگ مسجد میں سے سب کی مغفرت ہو گئی، اس لیے میں نے پڑھا اس کو۔ محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری۔ محمد بشر ہے لیکن ہمارے شمار جیسے نہیں، بلکہ یاقوت ہے پتھروں کے درمیان، پتھروں کے درمیان۔ یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت کیا ہے، ہزاروں لاکھوں، اور اس پتھر کوئی پوچھ سکتا نہیں۔ ہم نے ایک دریا، وہاں صدیق صاحب تھے، کہیں بہت بڑا دریا تھا، کہیں گئے تھے، بھائی صاحب بھی تھے، ہم لوگ بھی تھے۔ جتنا خوبصورت پتھر چلنے سے ندی کے کچھ پتھر میں کچھ ہو جاتا ہے چکنا، بہت سا پتھر جمع کیا، لے آئے ہم لوگ، تو پھینک دیا، کوئی کام کا ہے یہ۔ اسی میں سے کوئی پتھر ہم لوگ اس میں جائے کہ شاید کوئی لال جواہر مل جائے، اس میں ایک بھی نہیں ملا کسی کو۔
ندی کا بھی یاد نہیں مانا تھے معافی دی سب. محمد بشر لا کر بشری بل هو یاقوت بین الحجری. محمد بشر ہیں لیکن تمہارے جیسے بشر نہیں ہے بلکہ وہ یاقوت ہیں پتھروں کے درمیان. سنگمرمر میں بھی فرق ہے نا. محمد صاحب کہا کہ جی کیا ہے, ہم نے عبداللہ سے کہا دیا بھائی اس کو بدلواؤ, کم سے کم دعا کیجیے بدل جائیے. محمد البشر اللہ کر ان کو الہام ہوا کہ جاتے ہیں لوگ اس مجلس میں سب کی مغفرت. ایسا کوئی مجلس نہیں جاتی تھی جس میں وہ پڑھتے نہیں تھے وہ بزرگ. محمد البشر لا کل بشری بل هو یاقوت بین الحجری. محمد بشر ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں بلکہ یاقوت پتھر ہوتا ہے. ابھی سنگمرمر پتھر تو ہے, سب سنگمرمر برابر ہو جائیں گے. یہ کیا ہے جس کا بوسہ دیا جاتا ہے حجر اسود, پتھر ہی تو ہے. کوئی نسبت ہے اس پتھر ہے تو پتھر وہ بھی مگر اسود کہا گیا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے یہ تو وہی کہہ سکتے ہیں محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اسود سود سے نہیں ہے, سیاہی سے نہیں ہے بلکہ سیادت سے ہے. حجر اسود یہ سب سے بڑا سردار پتھر یہ ہے, یہ وہی کہہ سکتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی جن کو علوم کا انکشاف ہوتا تھا. سمجھ گئے. بل وہ یہ مجتمع سیادت سرداری اور سوزن مانے تاریخی کالا پن. کبھی سنا یہ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسود اس وجہ سے ہوا ہے کہ گناہ لوگ چومتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے حجر اسود جنت سے آیا تھا سفید, ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہم لوگ سنا. لیکن کبھی نہیں کہ وہ ٹھیک وہ نقطہ اکتا رہتا ہے وہ سب اپنی جگہ پر ہے, میں صحیح غلط نہیں کرتا. لیکن ایک نقطہ ہے کہتے ہیں سود سیادت سے سرداری اور سود ایک سود تاریخی سے کالے پن سے ہے. یہ اسود نہیں بولتے, اسود یہ ہے بل ہو یاقوت. شیخ محی الدین عربی نے جب چوما ہے حجر اسود کے پاس چومنے کے لیے گئے ہیں, حد نظر تک منفصل ہو گیا. وہی پتھر منفصل کشادہ ہو گیا بہت بڑے. سب سے پہلے حضرت نے یہی واقعہ سنایا تھا جو یہ آیا ہے ٹیپ ریکارڈ, یہی واقعہ سنایا. محی الدین ابن عربی نے کہا حضرت ہیں کہ یہ بھی تو حاصل کرو, خالی ٹیپ ریکارڈ لیے گھوم رہے ہو. یہ ضبط کر لیا ہے منفصل بے انتہا منفصل ہو گیا. جب شیخ محی الدین عربی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, حجر اسود نے کہا کہ بس اس شہادت کو میں محفوظ رکھوں گا, قیامت میں آپ کو سامنے پیش کروں گا خدا کے سامنے. اس پر بیان کیا کہ تم اس ٹیپ ریکارڈ کی وجہ سے اتنا مست ہو, مست جیسے عید ہے, اس کو کیوں نہیں حاصل کرتا کہ حجر اسود کیا ٹکڑے ہیں لیکن منفصل ہو گیا, اتنا کشادہ ہو گیا کہ جس کی حد نہیں. جب شیخ محی الدین عربی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد کہا اس شہادتین کو میں محفوظ رکھوں گا اور قیامت کے دن پیش کروں گا آپ کی شہادت کو. شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد شہادتین پتھر ہی تو ہے منفصل ہو گیا. حجر اسود منفصل بہت دک ہو گیا. آگے اس کے بعد شیخ نے اشہد کہا اس کو میں ضبط کر رہا ہوں, محفوظ کر رہا ہوں, قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہادتین کو پیش کروں گا. ہے اجازت کی حقیقت میں ہے نا, کون پڑھتا ہے
کون پڑھ رہا ہے اور کون بیان کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک ذوق کی بات ہے نا، ذوق کی بات. پھر اس میں نہ تو مرے گا کہ مر کر ان مسائل اور کلفتوں سے خاتمہ ہو جائے، اور نہ ہی زندہ رہے گا کہ زندگی کی کوئی راحت اور چین اس کو نصیب ہو جائے. تو یہ ہے انجام اس بد نصیب بدبخت کا جس کے مقدر میں دوزخ کی آگ لکھی ہوئی ہے. میں نے لکھا بنظر عبرت پڑھو، میں لکھ دیا، خود لکھا میں نے. ظاہر ہے کہ وہ کہاں وعظ و نصیحت کی طرح کان لگائے گا اور کہاں اس کو عبرت ہوگی اور خدا کا ڈر ہوگا کہ وہ اپنا عام سوچے اور کفر و نافرمانی سے باز آ جائے. کفر و نافرمانی سے باز ہے. ہاں، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور اپنے انجام کو سوچے گا، وہی اپنا رخ سعادت کے منزل کی طرف کر دے گا. سعادت اس لیے بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے پاکی حاصل کی. فیصلہ یہ خدا کا یہی ہے، زبردستی تم نہیں جا سکتے جنت میں. فیصلہ ہے کتنا عمدہ، فیصلے کے لفظ آ گیا ہے. ہاں، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور اپنے انجام کو سوچے گا، وہی اپنا رخ سعادت کے منزل کی طرف لگا دے گا. اس لیے بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے، بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جس نے پاکی حاصل کی. ہر قسم کی ظاہری، باطنی، حسی و معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی، نہ اخلاق میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں. قلب، اعتقاد، عمل کی طہارتی فوز و کامیابی کے ذریعہ. طہارت ہی طہارت، اخلاق کو بھی درست کرو. اور لیا اس نے اپنے رب کا نام، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور لیا اس نے اپنے رب کا نام. پھر اسے نماز پڑھی اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا. تقویٰ و طہارت کا مقام طے کر چکنے کے بعد فضائل اعمال و اخلاق کی عظمتوں تک اس نے اپنے آپ کو پہنچایا. یہ بھی ایک خاص بات ہے. نماز روزے کی بات کری وہیں تک نہیں رہا، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رب کا نام لیا اور اس کے بعد ارکان صلاۃ ادا کر کے عبودیت و بندگی کی منزل عالی تک رسائی حاصل کر لی. ترتیب، ڈرو گے تب تو لو گے. فلاح و سعادت کی منزل انابت اللہ، فلاح و سعادت کی منزل انابت اللہ اور خشیت خداوندی پر بہت چھوڑ دیا. کئی سطح خشیت خداوندی پر موقوف ہے. کئی سطح کے بعد ہے مولانا محنت کیا تب میں کہا کیا بے ربط ہو گیا. اب یہ ہے، دیکھیے یہ نشان لگایا میں نے، اس کا تعلق یہاں سے ہے. دیکھا تھا تو اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے گا. اور اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں، تو ضرورت ہے کہ اسے اجتناب اختیار کرے دنیا کی محبت. لیکن اے انسانوں، تم اپنی غفلت لاپرواہی کے باعث اس حقیقت پر توجہ نہیں کرتے، بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگے ہو دنیا کی زندگی کو، اسی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرنے لگے ہو. حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے. خدا کا فضل ہے. تم جا رہے ہو جاؤ، سوچ لو کہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام و خلود ہے. وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے کبھی نہ دیکھی، نہ اس کے کان نے کبھی سنا، اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد وہ عمل سے ثابت کیا جاتا
کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا تو معلوم ہو. میں نے لکھ دیا سبحان اللہ، کیسی نصیحت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بلند پایا نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے. ان سے میں نہیں کوئی قرآن نہیں کہہ رہا ہے. ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے، اس کی عظمت و برتری میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے، جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی ہیں، اور دنیا نے اس کی افادیت کو دیکھ لیا ہے. لہذا اے انسانوں، تم کو چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوریوں سے بچو. حیات دنیا کو پسند کرنے کے بجائے فکر آخرت حصول سعادت کی طرف رخ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دیر ہوئی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں سے نصیحت قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم کو اس راستے پر لگا دے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اے اللہ اپنے پسندیدہ اعمال کی طرح ہم کو لگا دیجیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل. عمل سے تو جا نہیں سکتا، نہیں حاصل ہوگا، توکل کی دولت دیجیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل. یہ بھی کہتے ہیں حسن ظن رکھو. یہ پورا طریق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق بتلا دیا ہے کہ اگر توفیق کی دعا کرو، نہیں ہے تو حسن ظن رکھو، توکل رکھو، اسی سے پہنچ جاؤ گے خدا تک. یہ حضرت کی پوری خلاصہ حضرت کی تربیت کا. یہ بہت فرماتے تھے کہ نہیں عمل کر سکتے، اللہ سے بھروسہ کرو، اللہ بخشے گا. اللہ سے حسن ہے نہیں، یاد آ گیا. بہت اس پر بحث کرتے تھے مجلس میں. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. حضرت کے وفات کے بعد حکیم افہام اللہ صاحب بہت روتے تھے. حکیم کریم اللہ علی گڑھ ان کے والد بہت رو رہے. کسی نے کہا ارے کیا روتے ہیں، جانے والے چلے گئے، کیا روتے ہیں. میں کہا ہلو تم کیا جانو. اب کون یہ دعا کون سکھائے گا؟ اسی دعا کا یہ دعا کون سکھائے گا؟ وہی سکھاتے تھے اسی دعا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رکھے، چلائے اور اپنے دربار تک پہنچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.